مجلس ہے، اسی میں آج سلسلے چشتیہ کی وہ عظیم الشان ہستی جن پر وہ ذات پر خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فخر محسوس کیا کرتے تھے، نام نامی مسعود فرید الدین مسعود گنج شکر الہدنی پاک پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ سے پاک ہوئے عزم کیا گیا آج کی محفل میں، لہٰذا آج کی اس بابرکت محفل میں ہم اس کی وہ سعادتیں، رحمتیں، برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے چلیے بعد از تلاوت کلام پاک کے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں تجمل احمد سے عرض کرتا ہوں کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں محسوس فرمائے ہیں۔ نہیں سنتا نہیں ماننے والا تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے، شہبت تیرا، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، شر پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے، شہبت تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے زمین، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے زمین، یعنی میں ہوں وہ محب میں نہیں تیرا میرا، وہاں کیا جو کرم ہے، شہبت تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے، شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں منخبت کرنے سے پہلے مرتبہ درود شریف پڑھی۔ مانگتوں پہ نظر یا گنج شکر، مانگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک
اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک بدن، آباد رہے تیرا پاک بدن، تیری دید کو اپنی عید کہے، تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر، آباد رہے تیرا پاک بدن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک بدن، ہے حاضر تیرے دیوانے، ہے حاضر تیرے دیوانے، یا گنج شکر بس تو جانے، یا گنج شکر بس تو جانے، کر دینا کرم بابا ہم پر، کر دینا کرم بابا ہم پر، آباد رہے تیرا پاک بدن، آباد رہے تیرا پاک بدن، یوں بابا تیری بارات سجی، یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر، نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر، آباد رہے تیرا پاک بدن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک بدن، ہو خیر غریب نوازی کی، ہو خیر غریب نوازی کی، بھرو چولی غریب نیازی کی، بھرو چولی غریب نیازی کی، ہوتی ہے یہاں، ہوتی ہے یہاں منگتوں کی گزر، آباد رہے تیرا پاک بدن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک بدن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک بدن، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تمنگر، دولت دنیا خاک کے برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تمنگر، مالک دشور تخت نفس
اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبیٰ ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر ہے اپنا پیشہ ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دوراں حاسب انبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا قدر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا میری عزت بچا دی کیا قدر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا میری عزت بچا لی پرتے عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی کالی کملی میں اپنی چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے جیسی چوکھٹ ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی جیسی جیسی دیوڑی ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے میں گدا ہوں مگر ان کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے یہ غلامی بڑی معتبر ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں
اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا میری عزت بچا لی۔ یہ اعلان کیا گیا تھا آج کی محفل میں محترم المقام سید مصطفیٰ شاہ میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ کے خلیفہ طاہر میاں قبلہ بھی کچھ عرض کرنے کی جرات کریں گے۔ میں نے بھی ان سے یہ کہا تھا کیونکہ اختیار آپ کو ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آج مجھ سے بابا فرید الدین گنج شکر مسعود چودھری پاک پٹنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، اس حوالات پر بھی پوچھا اگر کچھ دانے تو الحمدللہ اختیار ہے۔ واجب الاحترام بزرگوار سجاد نشین خان کا سبانیہ، مفتی شاہ صاحب قبلہ اور جملہ یہاں کے مشائخین، بہت دنوں کے بعد حضرت قبلہ نے میرے لیے جمعرات کی مجلس چلانے کے لیے کہتے اور ہم حضرت قبلہ مصطفیٰ شاہ قبلہ بھی ہماری مدد کرے گے۔ جاہل خلیفہ ہوں، سوال کرنے کی ضرورت مت کریں مجھے، اور میرے جو بھی زبان سے نکلتی ہے وہ مرشدوں کی زبان ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، چار پھل سے نماز پڑھتا ہوں۔ مصطفیٰ شاہ صاحب قبلہ شہر سراج علمی حافظ و قاری سب چیز وہی ہے، ان سے سوال ہے۔ مجھے صرف مرشدوں کی یاد کو اجاگر کرنا، ان کی باحیات، بات وفات، ان کے کرامات۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کچھ گفتگو کے لیے کہیں، میں زیادہ علم نہیں رکھ سکتا، پھر بھی ایک جمال الدین ان کے خلیفے جمال الدین ہنسی رحمۃ اللہ علیہ کے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے، بڑے جمال تھے، بڑے علم والے تھے۔ اس وقت ایک بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ مجھے جمال الدین کو دے دو، تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں جمال کو دے کے میں کیا کروں؟ تم ایسا سوال کر رہے ہو کہ جمال کو دے کے میں کیا کروں؟ بابا فرید گنج شکر پاکانہ بڑی ان سے زیادہ حضرت قبلہ جانتے ہیں۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ جو کچھ ہے وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بندہ اس وقت پر تنقید کہہ رہا اور پیچھے پیچھے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے گیا، کچھ بازار سے خریدے کھانا وانا اور گئے جنگل میں ایک جھوپڑی تھی، وہاں پر ایک غریب بزرگ تھے، یہ بھی پیچھے پیچھے کرتا گیا اور وہ جو کھانا تھا وہ بھوکوں کھلا رہے تھے۔ جب یہ دیکھا آگے سے کھڑا بندہ جو تنقید کر رہا تھا، سنت نماز میں پڑھا، جب حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، سرکار مجھے آپ کا مرید بنا،
मुरीद इस शर्त पे बना होगा कि ये जो है तू कभी कहानी ऐलान नहीं करना, ये छुपी हुई इबादत है, सीधे शराब खुला करना है। अच्छा बेशक मैं किसी को नहीं कहूंगा, तो उसके बाद उसे बैत कराए। और बशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोग फरमाते हैं कि आपका मकाम कैसा बुलंद हुआ? तो मेरा मकाम असर की नमाज के बाद 11 मरतबा लखत के आकाश होता, 11 मरतबा दरूद शरीफ, 7 मरतबा लखत के आकाश पूरा मरतबा मेरे दर्जात मरतबा ने बुलंद किया है। तो ऐसे अभी श्री शाह अली शाह साहब हमें बहुत कुछ सिखाए, बहुत कुछ ले गए। एक अशआर क्या है, हमको क्या मालूम था इश्क़ राह आशिकी आपकी जहां तक थी रसाई हम वहां तक आ गए। तो ये जो सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज का चल रहा है, ये असखी बैन अन्नास, देखो आप सब लोग जो कुछ भी पता कर रहे हैं, असखी बैन अन्नास, असखी बैन जन्ना, असखी मुक़ीम जन्ना। जो सखावत करता है लोगों के बीच में होता है, जो सखावत करता है जन्नत के बीच बीच होता है, जो सखावत करता है वो मुक़ीम जन्नत में। तो श्री फरमाते सखावत से पुलसिरात का रास्ता तय हो जाता है। अफजल इबादत अब क्या है? फर्ज नमाज हज़रत बशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे थे, सुने के नहीं पढ़ रहे थे, फौरन एक भूखे की प्यास को बुझाने निकलते, ये अल्लाह का रास्ता है। सिद्दीक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे नमाज मस्जिद को इसलिए बुलाया है कि फर्ज नमाज बाकियों के ऊपर बड़ी फजीलत है, इज्तिमाई नमाज जमायत के साथ अदा करो। फर्ज तो अदा हो गया, अब सुन्नत अदा करो। किसी के हाल पूछो, तुम्हारी क्या खैरियत है, क्या कुछ चाहिए, वो इबादत अल्लाह की हो गई। अमाल ये नहीं, ये जो तुम्हें जन्नत का रास्ता बताने वाले। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले में था, लेकिन साहब अच्छे कपड़े पहन माशाल्लाह, मेरे सिलसिले में था, मेरी इजाजत थी, तुम जिसको देते हैं उसको दो। मैं तो बंदे से पूछा भी कोई ख्वाजा गरीब नवाज पर से है, आपके हालात साजगार नहीं, मुझे लगा है क्या ये इनायत कर सकूं जो किसी के बात की जरूरत नहीं है, ख्वाजा मेरे लिए मैं आ सकता नहीं, मेरे घर तक नहीं मिले तो मैं मुस्ताद मजबूर शरीफ पूछ सकते नहीं, अगर पूछे तो तुम्हारा धन मन कपड़े उतार के दे देंगे। ये हुजूर सरकार को सुनना है। सिद्दीक़ शाह ने हमेशा कहते थे, एक साहब बड़े बीमार थे, सिरा वाले थे, हज़रत इकराम ने जब सऊदी अरब से आया फरमा रहे थे, नासिर बड़ा जहाँ ये वाक़या हुआ, क्या है एक बंदा बीमार है, उसकी दवाई नहीं है, दवाई सिर्फ खर्चाई है, दीवाना वार फिर रहा है, कभी होश है कभी होश नहीं है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बड़ाई को बोले 10,000 रुपये इनायत करे, एक अच्छा ये जो सिलसिला हमारे जो चक्री गुरुल्लाह अदब से हजरत अय्यूब का हुस्न कहता है, सिद्दीक़ शाह से बढ़कर कोई साहिब जमाल नहीं, ये नूर वाले हैं, ये इनका दामन हम मिल जाएगा, तुम्हें वक्त की तकाजा है। खत्म करता हूँ, आखिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगली मजलिस में जो कुछ भी है मैं किताबी से भी दूंगा और मेरी रहनुमाई हज़रत शाह साहब फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ के, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ के, गैर मुमकिन है चढ़िए छत पे जीना छोड़ के।
غیر ممکن ہے چڑھیے چھت پہ زینا چھوڑ کے آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ چلنا خدا کی ذات کا، سخت مشکل ہے پتہ چلنا خدا کی ذات کا۔ آج ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ ایک تو شب جمعرات ہے، شب جمعرات کی عبادتیں اور دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اور قبولیت کا مقام رکھتی ہے۔ جمعرات کی رات کے بعد جو رات آتی ہے شب جمعہ کہلاتی ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ اور ہفتہ واری مجلس تو ہے ہی ہے، جب خانقاہ میں کوئی بھی ایک مرید اور متقی یا چاہنے والا قدم رکھ دیتا ہے، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو، کل بزرگان صلہ سے اس پر توجہ فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک کی توجہ نہیں ہوتی، جتنا ہم شجرا پڑھتے ہیں سب کی توجہ اس آنے والے پر ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارا آنا صرف خانقاہ میں قدم رکھنا نہیں ہے، لیکن سلسلے چشتیہ کی وہ عظیم شخصیت جن کا نام نامی مسعود، نام مسعود، لقب فرید الدین اور دوسرا لقب گنج شکر۔ ایک لقب فرید الدین، دوسرا لقب گنج شکر ہے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر جوہردنی پاک پٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 584 سنی ہجری میں 584 سنی ہجری میں ہوئی اور وفات پائے 677 ہجری میں، 677 ہجری میں۔ 677 مائنس 584 اگر ہمیں کریے تو کل ملا کر ان کی عمر تھی 93 سال، 93 ایئرس، 93 ایئرس کی وہ زندگی پائی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر جوہردنی پاک پٹنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ان کے والد گرامی تھے حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابھی کم عمری میں ہی تھے بابا صاحب کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ساری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں نے اپنے ذمہ لے لی۔ ماں نے قرآن پاک بہت پڑھایا، ماں کے ذریعے قرآن سیکھا، پھر جستجو علم ان کو ایک ان کا خیال آیا کہ تحصیل علم میں حاصل کروں، تو ہمیشہ کتاب بینائی کیا کرتے تھے، کتابوں میں غرق تھے، کتابوں میں ہمیشہ غرق رہتے تھے، کبھی کسی سے بات چیت نہیں ہوا کرتی تھی، بہت معصومیت کے ساتھ سنجیدہ مزاج تھی، گہرائی کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کرنا ان کا شغف رہا تھا۔ اور رہی بات بچپن میں بچوں کو کچھ الفاظ میں کہہ رہا تھا، بہت ہی کم عمری میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی۔ تربیت والدین کی جو ہوتی ہے وہ اولاد میں ایک بہت بڑا بدلاؤ لاتی ہے۔ اگر مثال کی طرف میں لے چلوں تو چونکہ آج کی مجلس دونوں چیز میں ضم ہو گئی، ہفتہ والی مجلس کی تعلیم بھی اور بابا فرید کا عرص پاک بھی۔ دلائل الخیرات ایک درودوں کی مجموعی کی بڑی کتاب ہے۔ صاحب مصنف اس کتاب کو لکھنے سے پہلے یہ بہت بڑے علم والے تھے، باکمال تھے، اولیاء کاملین تھے وقت کے۔ ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے، عصر کا وقت تھا، نماز عصر انہوں نے پڑھی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس وضو نہیں تھا۔ اب شریعت کا معاملہ ہے، وضو کرنا ہے تو پھر پانی لازمی ہے، پانی کو تلاش کرنا ہے، 2 یا 3 میل کی دائرے میں پانی کو تلاش کرنا ہے۔ اگر پانی 2 یا 3 میل کے دائرے میں اگر نہیں ملتا ہے تو تب تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پانی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن پانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور وقت عصر بہت قریب ہے کہ چلا جائے، ختم ہو جائے۔ عین اسی اثنا میں ایک باولی نظر پڑتی ہے، اس میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو پانی بالکل نیچے ہے، پانی بالکل نیچے ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ اب پانی کے ہوتے ہوئے سامنے تیمم نہیں ہو سکتا، کروں تو کیا کروں؟ اسی کشمکش میں تھے، سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آیا جس کے چھت پر ایک بچی، کم سن بچی 6 یا 7 سال کی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر گئے کہ جب کوئی ہے مخلوق تو پانی تو گھر میں ہوگا، پانی تو کم از کم لے کے میں حاصل کروں۔ تو بچی سے جا کر پوچھتے ہیں، بیٹی میں وقت عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، آج کی وقت بہت کم رہ گیا ہے، مہربانی کر کے گھر میں پانی ہو تو دے دو، میں وضو بنا دوں۔
بولتے ہیں اے بابا آپ تو دیکھنے سے تو بڑے عالم اور ولی شخص معلوم ہوتے ہیں، پانی تو سامنے باولی ہے، بالکل گھر کے پاس بازو میں باولی ہے، اب کیوں اس سے پانی نہیں لیتے؟ تو بچی کو فرماتے ہیں بیٹی میں نے مسترب جھانک کر دیکھا پانی اس باولی کے بالکل نیچے تہ میں ہے، نہ میں اتر سکتا ہوں، نہ کوئی ڈول ہے نہ کوئی رسی ہے، بس اتنی سی فکر کی بات ہے، آؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ بچی آتی ہے، پاس میں روایتیں علیحدہ ہیں، اس میں ایک روایت میں یہ ہے کہ بچی پھونک مارتی ہے، یہ بہت ساری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ بچی اس میں تھوک دیتی ہے، بچی اس میں تھوک دیتی ہے، جیسے ہی تھوک اس کنویں میں پڑنا تھا پانی ابل کر پورا اوپر آ جاتا، پانی ابل کر پورا آ جاتا۔ اب محو حیرت ہو جاتی، یہ 6-7 سال کی بچی اور اس میں یہ مہارت اور یہ کمال۔ پوچھتے بیٹی یہ کیا ماجرا ہے، کیا پڑھ کے تو نے دم کیا؟ اے بابا تم تو اتنی علمی شخصیت ہو، زمانے میں تمہاری علم کے چرچے ہیں، اولیاء کاملین میں آپ کا مقام ہے، کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے؟ بولتے وہ کیا ہے بتا؟ میں کثرت سے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتی ہوں، بس میں نے درود پڑھ کے اس کنویں میں تھوک ڈالا ہے اور درود کی فضیلت اور برکت سے پانی کو بنا ہے۔ بولتے ہیں بیٹی وہ کون سا درود ہے؟ بولتے میں اتنی آسانی سے نہیں بولتی۔ بولتے خیر میں تجھے بعد میں پوچھوں گا، پہلے نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جس بچی میں یہ کمال ہے، اس کمسن بچی میں یہ کمال ہے، تو پھر اس کے ماں باپ کی تربیت کا عالم کیا ہوگا؟ ماں باپ کی تربیت کا عالم کیا ہوگا؟ الغرض اس واقعے کو یاد رکھیے، کمسنی میں جو بھی چیز ہوتی ہے یہ والدین کی بدولت ہوتی ہے۔ جب بھی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو جب کمسنی سے ہیں تو اسی وقت ان کی تربیت اسٹارٹ کر دو۔ جیسے کہتے ہیں نا، مشہور کہاوت ہے، ڈالی کھولی رہی تو کھمایا جا سکتا، ڈالی پوختی ہو گئی تو کھمایا نہیں جا سکتا، لیکن تٹ کر تلی جاتی ہے، سمجھے نا؟ تو وجہ اس کی یہی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بچپن میں تھے، بچپنا بچوں کا ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہماری منانا ہے، بیٹے ذرا وہ لکڑی لا کے، لیکن بچے سنتے نہیں، اور چاکلیٹ ہے لکڑی لا کے بھاگ کے جب لا کے، کچھ مزاج بچوں کا ایسا ہوتا ہے، فطرت کچھ نہ کچھ چیز انہیں دو تو تمہاری طرف خوشی خوشی چلے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ماں والدہ نے کہا کہ اب میں فرید مسعود کو نماز کی عادت ڈال، تو جب سمجھائی بٹھا کے بیٹا نماز پڑھنا 5 وقت، نماز کی پابندی کرنا ہے، تو پوچھتے ہیں بچپنے میں، پوچھتے ہیں ماں نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اب فضیلت نماز کی برکتیں درجات کو سنانے کے بجائے ماں کہتی ہیں بیٹا ایسا ہے، نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ شکر دیتا، اللہ تعالیٰ شکر دیتا۔ انہوں میٹھے کے شوقین تھے بچپن سے، ایسا کیا ماں کہتے ہیں؟ ہاں کیا کرتا، مصلہ بچھا کے وضو کرنے جاتی، ماں کیا کرتی، ان کو دیکھے بغیر، معلوم نہیں سے بغیر پوڑی میں شکر ڈالو مصلی کے نیچے رکھتا، نماز پڑھتی، نماز پڑھے سو سلام پھیرے سو مصلہ اٹھائے تو دیکھتے ہیں اللہ شکر دیا کہ نہیں کیا، تو کیا ہے شکر کی پوڑی ہے۔ تو ماں کا روزانہ یہی معمول تھا، 5 وقت کی نمازوں میں ماں مصلی کے نیچے پوڑی رکھ دیا کرتی تھی، اور ہمیشہ یہ جانتے تھے کہ بابا فرید کہ بے شک اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے شکر دیتا ہے۔ ایک دن ماں کسی کام میں ملوث تھی اور وقت عصر تھا، بیٹا مصلی پر جا کر نماز کے لیے کھڑ گیا، ماں پوری رکھنے سے بھول گئی۔ اب بیٹا ادھر رکعت بن کر کھڑا ہے، ماں اس طرف مصلی بچھا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اے اللہ تعالیٰ تیری ایک دکھیا ماری ہے، آج اس کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے میرے بیٹے مسعود کو، فرید الدین کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے روزانہ شکر رکھا کرتی تھی، اس کا اتنا میں نے خفی عمل کر دیا کہ نماز پڑھیں گے تو شکر ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، کہیں آج میرے بیٹے کی آس نہ ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری عزت کی آبرو پر آنچ آ جائے، اے اللہ تو لاج رکھ لے۔ بابا مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھتے ہیں، ماں سجدہ شکر سے سر اٹھا کر بیٹھتی ہے، دیکھیں گے عالم کیا ہوگا، کہیں میرے بیٹے کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ پھر بھی مولا اللہ کی ذات پر توکل ماں کا اتنا تھا کہ یقیناً مولا کچھ نہ کچھ کرنے والا ہوگا۔ جب نماز پڑھ کر معمول کے مطابق بابا فرید مصلی اٹھاتے ہیں تو شکر کی پوری حاصل ہوتی ہے، ماں پھر دیکھتی ہے، سجدہ شکر ادا کرتی ہے،
اور سجدے سے فارغ ہو کر پوچھتے ہیں بیٹا شکر کیسی تھی؟ اے امی جان آج تک عرصے دراز سے میں روزانہ شکر کھاتا ہوں، لیکن آج جو شکر کا ذائقہ ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھا۔ اتنی میٹھی، اتنی مٹھاس، اتنی خوشبودار میں نے زندگی میں کبھی شکر نہ دیکھی تھی نہ میں نے چکھی تھی، تو میں نے پوری کھا لی۔ تو ماں بولتی ہے بیٹا آج میں کام میں ملوث ہو گئی تھی، نہیں رکھی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز میں بھی ہو گئی تھی، میری لاش مولا نے رکھ لی۔ الغرض بابا فرید الدین گنج شکر کسی واسطے لقب مشہور ہے، گنج شکر۔ اب تعلیم حاصل کرتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرنا، پابندی نماز تھی، اور جہاں جہاں اولیاء کاملین علماء کرام کی صحبتوں میں جانا، علم حاصل کرنا، دور دراز کا سفر کرنا، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک سے علم حاصل کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ ابھی آپ مرید نہیں ہوئے تھے، تاریخ میں بتایا جاتا ہے عمر تقریباً 16 یا 17 سال کی، سفر بغداد پر گئے ہوئے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے بغداد کے سفر پر گئے تھے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چرچا سن کر، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلقات گہرے تھے اور ہم حضرت تھے۔ تو زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تذکری میں آتا ہے کہ رشتے میں ان کے چچیرے بھائی بھی ہیں، اس کی تصدیق تو نہیں مل سکتی میں، پھر بھی ہم اصل زمانہ تھا۔ ان کے کہنے پر بغداد کا سفر چلے جاتے ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مل کر شرف حاصل کرنے چلے جاتے ہیں۔ ابھی مرید نہیں ہوئے کسی کے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو تمہاری سراجی زبان میں اگر میں بولوں تو گھڑا ٹیک ڈالتی، گھڑا رکھ ڈالتی، یہ بات اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب دل پورا اس طرف مطمئن ہو جاتا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صورت سے اتنے پاک باز خدا کے بندے رکھتے تھے کہ جان نثار اوپر کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ولایت کے مہتاب تھے۔ لوح محفوظ پر دیکھیں کہ مسعود میرے حق میں نہیں رکھا گیا ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے، تو خانقاہ میں بلاتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا دور دراز سے آئے ہو، پہلے لنگر خانے میں چلے جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ لنگر خانے میں جاؤ۔ چشتیہ بزرگوں کا ایک نرالا مزاج ہے، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ان کی جو سننا ہے بعد میں، پہلے کیا ہے؟ کھانا۔ میں والد محترم کا بھی عمل دیکھتا تھا، جب بھی کوئی بناری آ جاتا تو بولتے پہلے کھانا کھاؤ اور آرام کرو، دنیا کا دکان دھندا بعد ہے سوچے سنیں گے، پہلے کھاؤ آرام کرو۔ تو یہ معمولی بزرگوں کا چشتیہ سلسلے میں ایک رواج تھا، آنے والے مہمان کی وہ برابر ایسا مزاج رکھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ میسر ہوتا تو کھانا کھلاتے تھے۔ اور بزرگان سلاسل کا قول ہے چشتیہ میں، اگر مہمان گھر کو آئے کچھ کھائے پیے بغیر وہ چلا جائے تو گویا اس نے قبرستان کی زیارت کی، گھر کے نہیں قبرستان کی زیارت کی، حتیٰ کہ یہی نہیں ان بزرگان سلاسل میں چشت کی اس نے توہین کی۔ تو اسی لیے چشتیہ والوں کے گھروں جب آتے ہیں تو جو میسر ہوتا ہے وہ کھلاتے ہیں، کچھ نہ پلاتے ہیں، اگر کچھ نہ بھی ہو تو معذرت طلب کر لیتے ہیں۔ الغرض بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لنگر خانے میں گئی تو لنگر لانے کے لیے ایک کنیز آئی، کام والی گھر میں تھی خانقاہ میں۔ اب کنیز ایسی تھی کہ بابا فرید اسے ہاتھ دھلا رہی ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں، خالی اسی کے ماتھے پر نظر پڑی، ٹکٹکی باندھ کر اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر نظریں جمائے رکھ دی ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، خبر نہیں ہے۔ سارے مریدین بابا شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پریشان ہیں، یہ کیسا بچہ آیا ہے، اتنا ہی والا اس کے چرچے ہیں۔ اور بابا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی شفقت ان پہ فرمائی ہے، لیکن اسے پردے کا بھی خیال نہیں ہے، یہ کنیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، اور پانی ہے کہ ہاتھ دھو رہا ہے، خبر نہیں، پانی بھی ضائع کر رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے پانی کا۔ الغصب ہو جاتا ہے،
کافی دیر اس کے چہرے کو گھورتے رہتے ہیں. اب مریدین میں چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کون سا نوجوان ہے، کسی اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک غیر عورت کے چہرے کو اتنا ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے. غلطی سے نگاہ پڑ جائے تو وہ معاف ہٹا دینا ہے، بار بار پھر دیکھنا یہ گناہ ہو جاتا ہے. یہ تو نظریں جب آ کر بیٹھ گیا ہے، کیا معاملہ ہے. یہ آوازیں جب بلند ہوتی ہیں تو کسی عالم سے بابا فرید باہر آتے ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ مریدین ان کے گھیر لیتے ہیں. اے آنے والے نوجوان، کیا تجھے اتنا بھی معلوم نہیں؟ تو پھر فرماتے ہیں مجھے غلط مت سمجھنا، ظاہر پر کسی کے اپنا فیصلہ مت دینا، ظاہر کو دیکھ کر اپنا فیصلہ مت کرو. میں اس کے پیشانی میں اس کی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ساری کہانی پڑھ رہا تھا. لوح محفوظ کے ہر صفحے میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ گنہگار ہے اور جہنمی ہے. یہ گنہگار ہے، یہ جہنمی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں، اتنی عظیم خانقاہ میں، یہ کنیز جو خدمت گزار عرصے دراز سے ہے، یہ جہنم واصل ہو جائے. میں اس کی تقدیر کو مٹھا رہا تھا، میں آنکھوں سے دیکھ کر اس کی تقدیر کو مٹا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس وقت مٹاتا رہا جب تک مولا نے اسے جنت کی اس کے لوح محفوظ میں نہ لکھ دیا. تو یہ ابھی مرید نہیں بنے، یہ مقام ہے. والدہ محترمہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ مقام ولایت پر ولی مرید بننے سے پہلے پہنچا دی تھی. اسی لیے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ذات پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے. وہ اپنے خلیفہ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، لیکن بابا فرید الدین گنج شکر عجودینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی شفقت اور محبت کی نگاہ سے سرکار غریب نواز بھی دیکھا کرتے تھے. الغرض اتنی محبت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بابا فرید کو ہو گئی کہ بابا فرید شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور کتاب عوارف المعارف ہے، اس کا بڑی خوبی سے مطالعہ کرتے تھے اور بڑی دلچسپ کتاب تھی. بہت مدد فرمائی تھی کشف کے عالم میں انہیں، اور اتنا شغف، اتنی محبت ہو گئی تھی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ جب آگے چل کر جب بیٹا ہوتا ہے بابا فرید کو تو نام رکھتے ہیں شہاب الدین، شہاب الدین. الغرض پھر واپس بغداد کے سفر سے جب چلے جاتے ہیں، واپس ملتان پاتے ہیں جہاں پر حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدعو فرمائے تھے. بزرگوں کا ایک معمول تھا، اپنے ہم اثر بزرگان دین کو اپنی خانقاہوں میں بلاتے تھے، ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کرتے تھے. آج یہ چیز قائم نہیں، آج بھی الحمدللہ یہ چیز بہت سارے خانقاہوں میں آباد ہے اور جاری اور ساری بھی ہے. تو لہٰذا جب زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آئے تو ایک کثیر ہجوم جمع ہو گیا ملتان میں. خواجہ غریب نواز کے خلیفہ آئے ہوئے ہیں تو سب قدم بوسی دست بوسی کے لیے بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، ہجوم رہا کرتا تھا. اسی اثنا میں یہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. اتفاق سے مصلی پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے اور اقامت دینے والی ذات تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب اقامت ہوگی، نماز ہوگی، سلام پھیرتے وقت چہرہ دیکھے تو وہیں پر مطمئن ہو گئے یہی میری منزل ہے، یہی میری منزل ہے. جس چیز کی میں تلاش کر رہا تھا آج وہ یہاں آ کر ختم ہو گئی. الغرض نماز کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ولایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بابا فرید کو، دیکھتے ہیں آگے چل کر سلسلے چشتیہ میں بہت نامور ولی کامل کہلائے گا. تو لہٰذا کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، بات خانقاہ زکریا ملتانی میں آ کر مجھے ملنا، میں وہاں پر قیام کیا ہوں. تو رات بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، سوتے نہیں ہیں ساری رات، چونکہ صبح ملنا ہے. اسی جستجو میں، اسی کیفیت میں ساری رات گزارتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کر فوراً زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں خادمین رہتے نا خانقاہوں میں، آنے والوں کو ذرا ہے نا بیریکیڈ ڈال لے رہے، نہیں ملنا، سو یہ ہی وہ ہی. اولیاء کہاں سوتے رہتے ہیں، انہوں اپنے وظائف میں رہتے ہیں.
تو خیر الغرض جب وہاں پہ بھی ایک خادم تھا، بہت ظلم زبردستی کرتا تھا، ملنے والوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتا تھا. گویا اس کا معمول یہ تھا کہ جو عمر رسیدہ ہیں ان کو چھوڑتا تھا، بڈھے کو چھوڑتا تھا ملنے. یہ تو 18 سال کا نوجوان ہے، تجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بولتا تو چلا جا واپس. بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ خادم کہتا ہے چلے جاؤ، بڑوں کی باری ہے، بڑے دیکھتا نہیں کتنی لمبی قطار میں تو کہاں سے بیچ میں آ گیا. تو بابا کہتے ہیں میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کل نماز میں مل کر مغرب کی مجھ سے کہا کہ آج مجھے خانقاہ میں آ کر ملے، اگر یقین نہ ہو تو اندر جا کر پوچھ لو. اب وہ جو خادم اندر چلا جاتا ہے اور تعارف کراتا ہے فلاں چیز رحمہ ملنے، ارے باہر کیوں کھڑا ہے، اس بچے کو اندر لے کر. تو زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سرکار مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھتے ہیں، ان کو سلام عرض کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ شہاب زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سارا بابا مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ وہ بچہ ہے، اس کی میں پورے لوح محفوظ میں ہسٹری پڑھ چکا ہوں. ایک ولایت میں اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند مقام ہوگا کہ اس کے مرشدین سلاسل اس پر رشک کریں گے. مرشدین سلاسل اس پر رشک کریں گے. جیسے 4 یار 4 خانوادے ہیں، اسی طرح یہ 4 یاروں کا ایک یار ہوگا. 4 یاروں کا یار ہوگا. حاجی، خواجہ، قطب، فرید. حاجی امداد. تو یہ معاملہ بابا فرید کا تھا. الغرض سے ملاقات ہوتے ہیں تو بیعت ہونے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، بیعت و ارادت میں لے لیتے ہیں. مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیعت سے نوازے گئے تو اس وقت 18 سال کی عمر تھی. صرف بیعت کرا دیے، خرقہ خلافت اجازت وغیرہ کچھ بھی نہیں دیے. چند دن قیام تھا. مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزانہ آنا، ان سے مدد حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، جو بھی تھا کشف و مجاہدے مراقبے کی اجازت طلب کرنا، یہ معمول رہا تھا. جب سفر ختم ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس دلی چلے گئے تو اس وقت بابا فرید پیروں کو پکڑ لیے. اے سرکار، میں نے اپنی ساری زندگی آپ پر بچھاور کر لی ہے، آپ کی غلامی میں آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں، تو لہٰذا مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے. تو مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے فرید، ابھی تجھے آنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو علم کی سیر کر رہا ہے، سارے مناظر علم کے سیر کر لے، سارے علم کے مناظر سیر کر لے، اس کے بعد پھر تو دلی آ جانا. اس کے بعد دلی آ جانا. بس وہ دن تھا. اس کے بعد پھر بابا صاحب نکلے، ساری دنیا کا سیر کرے اور بڑے بڑے مشائخین سے، اولیاء کاملین سے، اتنے مدارس سے علم حاصل کر بڑی شائستگی کے ساتھ پھر واپس آئے. کہاں پر آئے؟ اپنے مرشد کی بارگاہ میں دلی میں آنا نصیب ہوا. جب دلی میں آئے تو مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خدمت خاص میں انہیں رکھے. ان کا کام کیا تھا؟ وضو کرانا. وضو کرانا بزرگاں سب کو نہیں دیتے تھے، بڑی مقدر کی بات تھی. کسی جو ایک کو چن لیے تو ہمیشہ اس کی ڈیوٹی وضو کرانے کی تھی. روزانہ پانی صبح میں گرم کرنا، وضو کرانا، یہ معمول بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا. ایک دن پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں کچھ بھی نہیں تھی. رات بھر پریشان ہو گئے بابا فرید، کیا کروں؟ فجر تہجد کے وقت پیر و مرشد اٹھ جائیں گے. کتنا پیر و مرشد کا ادب و احترام تھا، اس سے پتا چلتا ہے ہمیں. مرشد میرے اٹھ جائیں گے، وضو کے لیے پانی طلب کریں گے. تو آج تک میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرایا، گرم پانی ہی کراتا تھا. نہ کوئلہ میسر ہے، کولسا کوئلہ میسر ہے، نہ لکڑی میسر ہے، کیا کروں؟ تو بابا ابھی آرام کر رہے ہیں، اسی لیے میں جاتا ہوں اور تلاش کرتا ہوں. اب نکل کر گاؤں کو آتے ہیں، رات گلیوں میں گشت کرتے ہیں، سب مست سو گئے. وہ یہ بھی ہوشیار نہیں ہے. آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ گھر میں تھوڑا چہل قدمی کی آواز آتی ہے. جاتے ہیں، کوئی چل رہا ہے، کوئی ہوشیار ہے. دستک دیتے ہیں دروازے پر. کوئی ایک نوجوان عورت آتی ہے. دیکھتے ہیں کیا چاہیے. بولتے ہیں اے مائی، مجھے میرے مرشد کو وضو کرانا ہے، پانی گرم کرنے کے لیے لکڑی یا کوئلہ ہو تو دے دو. اب وہ بیکار کی باتوں میں الجھانا چاہتی ہے. تو آخر کہتے ہیں
फ्री में लकड़ी नहीं मिलती, उसकी उजरत देना पड़ेगा, उसकी कीमत देना पड़ेगा। हाँ मांग तो क्या मांगती है, मैं दे देता हूँ। और देखते सामने हाल देखे तो फकीराना हाल है, कुछ भी नहीं है। उन्हें देख ली, स्कैन कर डाली उन्हें भी, जब मैं कोड़ी ने है चुपके पूछ को देखेंगे ठगोते, एक आंख देता हूँ, मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। बाबा फरीद कैसे मुरीद थे, अपने मुरीद पर फिदाया होते थे, ये देखा ना वो देखा, अंगली ठोस डाले, अंगली ठोस को दीदे में फिरा हुए करते थे, पूरा खून जारी होगा। जैसे ही खून जारी होगा वो देखकर बेताब हो गई, परेशान, क्या भी करो ना, पहले मैं लाग दे तो लगना लाग दे, जाओ इजाजत देती हो, चली जाओ। तो लेकर आते हैं, पानी गर्म करते हैं और आंख पर कपड़ा बांध लेते हैं। जब मुर्शद को वजू कराने जाते हैं तो ये भी वली कामिल, ये भी वली कामिल थे। जब 17 साल की उम्र में बाबा फरीद एक की पेशानी को देखकर लोहे महफूज में उसकी तब्दील देख सकते हैं, तो ये तो साहिब कश्फ थे। मुख्तार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जान माजरा सब जानते थे, फिर भी पूछा, अरे फरीद आंख को तुम्हारी क्या हो गया है? नहीं बाबा कुछ भी, क्या भी नहीं हुआ। अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा, हटा दो कपड़ा होते हैं। जैसे कपड़ा हटाते हैं आंख बिल्कुल सही सलामत रहती है। खुद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह मुख्तार काकी की इस करामत पर हैरत ज़दा हो जाते हैं। तो ये था उनका मकाम, मुर्शद की राह में कुछ जान भी अगर पूछे तो दे देते हैं। ये खुश नसीबों को मिला करता है। इसी तरह सरकार निजामुद्दीन महबूब औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को हज़रत खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह मिले थे। पीर पर सब कुछ फिदा करने वाली जात थी। अलगर्ज जब फिर काफी देर मुकीम रहे तो फिर जैसा कि अभी आपने तस्किरा सुना, हांसी एक मकाम है, हांसी एक मकाम है। तो इजाजत फिर मुर्शिद को देते हैं, आप हांसी में चले जाइए, वहां पर तालीम और तरबियत आम कीजिए। और उस वक्त बैग भी दे देते हैं, बैग भी देते हैं, खिलाफत भी देते हैं, देकर इजाजत देते हैं, ऐ फरीदुद्दीन हांसी चले जाओ, हांसी में फला मेरे एक दोस्त रहते हैं, उनसे मुलाकात करो, मुशाहिदे करो, मुराकबे करो, उनकी सोहबत में थोड़े दिन रहो। हांसी चले जाते हैं, सोहबत में रहते हैं। कश्फ से मालूम होता है कि ये एक दिन मुर्शद का विसाल हो गया। न टेलीफोन का जमाना, न टेलीग्राम का जमाना, न खासिद का जमाना। उस वक्त खासिद भी आए तो महीने लग जाते। तो कश्फ से मालूम हो गया कि मुर्शद पर्दा फरमा गए। तो फौरन दिल्ली के सफर को बांधते हैं। 3 दिन के बाद दिल्ली पहुंचते हैं तो देखते हैं पीर मुर्शद का विसाल हो चुका है। तो मज़ार अक़दस ऐसी थी, वसीयत फरमाए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरी मज़ार को बुलंद नहीं करना, मेरी मज़ार को बुलंद नहीं करना, जमीन के बराबर कर देना, फ्लैट जमीन के बराबर मेरी मज़ार कर देना। अब जमीन के बराबर मज़ार हो गई थी, पहचानना मुश्किल हो गया था कि किस अहाते में मत खुरासान चले गए। खबर क्या होता सब पट्टी रहती, खबर की इतनी गहराई माल नहीं होती, परेशान होकर बैठे रहती, रो रो कर सब इल्तिजा करती। तो पीर मुर्शद मुराकबे में आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुराकबे में आते और फरमाते, ऐ फरीद क्यों गमज़दा है? हुजूर आपकी मज़ार की कुछ निशानी नहीं है, निशानी नहीं है। सब लोग तो शायद देख चुके हैं दिल्ली में बाबा फरीदुद्दीन ने, बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार को देखे हैं। मज़ार कैसी है? पूरी चौड़ी लंबी, जसद उतना लंबा चौड़ा नहीं था लेकिन मज़ार उतनी चौड़ी। तो तारीख में लिखा जाता है उसकी चौड़ी होने की वजह क्या है? ऐ फरीद मेरा मकाम तू देखना हो तो तू देख। तो अर्श से एक नूर नाजिल होता है, काफी वसी दायरे में वो नूर समा जाता है। जितना वसी दायरा था तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरीद मैं तुझे हुक्म देता हूं, तू मेरी मज़ार बनाना चाहता है ना, ऐसा कर असर से मगरिब के दरमियान, असर से मगरिब के दरमियान तू तन्हा मिट्टी खोद कर डालना, जहां तक तू मिट्टी डालेगा बस उतनी ही खबर दे, उसके बाद इजाजत नहीं है। तो ये मामला सबको सुनाते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उस वक्त थे जब वाक़िया जब सुनाते हैं तो इजाजत देते हैं कि आप डाल दीजिए। असर के बाद एक हुजूम जम जाता है, हम भी डालेंगे मिट्टी, हम भी डालेंगे, नहीं कोई नहीं, सिर्फ मुझे को इजाजत है। तो खोदते हैं, डालते हैं और कम सरस जैसा मिट्टी डाले थे आज तक भी वही है, आज तक भी वही है।
تو کوئی اس کے بعد جرات نہیں کر سکا. مغرب کے بعد فوراً حکم فرماتے ہیں پھر مراقبے میں آ کے اے فرید بس اتنا ہی ختم کرو, اس سے اور اونچا مت کرو اور چڑھا مت کرو. تو وہی مزار پاک ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مٹی ڈال کر بنائی تھی. تو الغرض اب کرامات کا معاملہ چلے گئے تو وقت بہت کھینچ دیتا, لمبا ہو جاتا. تو الغرض شکر کا تو ایک واقعہ سنا آپ نے, اور یہ صرف ایک کرامت کا, چونکہ ہر ولی کی ہر سانس کرامت ہوتی ہے, ہر ولی کی ہر لمحہ ہر سانس. کاش ہمیں ان کی صحبت نصیب ہو جائے اولیاء کاملین کی, تو پھر پتا چلے گا کہ کتنے کرامت والے تھے, کتنے کرامت والے تھے. ایک بار اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے, ایک بڑھیا آتی ہے, بولتی ہے میں درد کی ماری ہوں, میری ایک جوان بیٹی ہے, میری ایک جوان بیٹی ہے, شادی کے لائق ہے, لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اے بابا کچھ تو میری مدد کرو. تو اس کے سر پر چادر ڈال دیتے ہیں بابا فرید, دیکھتے ہیں کہ اطراف خزانے, اطراف خزانے ہیں. بڑھیا پریشان, یتا مالا مال والا فقیر ہے نا بھی گاہے میں کیا بھی دکھتا نہیں ہے, خالی چادر ڈالتے ہیں, ہیرے جواہرات پورے اطراف نظر آتے ہیں. بابا فرید بولتے ہیں اے مائی یہ میری نہیں, یہ خدا کی دولت ہے, میں اس کا صرف امانت دار امین ہوں, میں صرف اس کا امین ہوں. تو فرما بہت اصرار کرتی ہے بابا کچھ تو دو, کچھ تو دو, کچھ بھی نہیں میرے پاس. بولتے ہیں اچھا جا ڈھونڈ کر ڈھیلا اٹھا لے کر آؤ. جا کر ڈھیلا اٹھا لے کر آتی, ڈھیلا اٹھا لے کر آئے تو قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کر خالی دم کرتے ہیں. کون سا سورہ؟ قل هو اللہ کا سورہ پورا پڑھ کر دم. کتنا بڑا سورہ ہے, کیا بھی نہیں, چھوٹا سورہ, انا اعطیناک کے بعد اور عصر کے بعد وہ چھوٹا سورہ. تو پڑھ کر جیسے ہی دم کرتے ہیں وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن جاتا, بڈی کے آنکھیں لال ہو جاتی. ارے بہت اچھا فارمولا ہے, آج تک کا کون بھی یہ فارمولا سکھایا نہیں تھا. مٹی کے ڈھیلے کو قل اللہ پڑھ کو پھونکے تو سننا ہو جاتا, اگر تو مٹی کا دماغ خراب ہو جائے. بڈی جا کے کیا کرتی, بیکار میں وہ کوئی سننا بھی اس کو پیسے ہے نا, بیکار کے اس میں کرواتی. فارمولا بھی یہ ہے نا, رات کو آتی, غسل کرتی, مصلی بچھاتی, عشاء سے فارغ ہو کر ڈھیلے کو بڑھ جاتی. آج سے کتنی بری بلا ہے, ایک ڈھیلا نہیں پورے تھیلا لے لے بڑھ جاتی ڈھیلا کا, اس امید پر کہ اب رات بھر میں پورا سننا بنا دوں. نماز پڑھ کے ڈھیلا اٹھاتی, قل اللہ پڑھ پھونکتی, دیکھتی مٹھی کی مٹھی, ارے کیا تو غلطی رہی, پھر اور ایک بار پڑھتی پھونکتی. اسی طرح ساری رات قل اللہ پڑھ رہی ہے پھونک رہی, پڑھ رہی ہے پھونک رہی, صبح ہو جاتی مٹی کا ڈھیلا مٹی کا رہ جاتا ہے. تو صبح پریشان ہو کر پھر بابا فرید کی بارگاہ میں آتی ہے, اے سرکار غلطی معاف کر دیجیے, کل آپ نے عطا کی تھی لیکن آپ کی عطا کی میں قدر نہیں کی, آپ کی عطا کی میں نے قدر نہیں کی, چونکہ آپ نے میرے سامنے بلند آواز میں سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا تھا, مجھے فارمولا مل گیا تھا, میں اس حسرت سے اس آج سے میں گھر گئی, یہ سارا عمل کری, یہ ساری مٹی کی مٹی ہوگی. بولتے ہیں اے ماہی قرآن کے کلام کے ہر حروف میں دم ہے. اگر فرید قل هو اللہ کا خوف بھی اگر پڑھ کر دم کر دیتا تو وہ سونا بن جاتی تھی. بے شک قرآن کی اس صورت میں کمال ہے مٹی کو سونا تبدیل کرنے کی. شرط یہ ہے کہ اپنی زبان کو فرید الدین والی زبان بنا, اپنی زبان کو فرید الدین والی زبان بنا. آج تک میں بڑھاپے میں چلا گیا ہوں, کیا تو نے مجھے دیکھی ہے کہ اس زبان سے کسی کی غیبت کی ہے, اس زبان سے گالی گلوچ کی ہے, اس زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے, سوائے حمد کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور میرے بزرگان دین کے بتائے ہوئے ارشادات کے سوا میں نے کچھ نہیں کیا. تو لہٰذا تم بھی اپنی زبان کو فرید الدین والی زبان بنا, پھر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر دیکھ, پھر وہ مٹی سونے میں تبدیل کیسے نہیں ہوگی. اب بس کرامتوں کا سلسلہ اگر چھیڑوں تو بہت طویل ہو جاتے ہیں, وقت کی اتنی گنجائش ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے, تو لہٰذا بس ایک دو تین چیز میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر. ہاں آپ کے خلفاء کی تعداد کثیر ہے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلفاء بہت کثیر ہیں, اس میں صرف تین بہت مشہور ہیں, اس میں تین بہت مشہور ہیں. پہلے تو سب جانتے ہیں شیخ المشائخ حضرت نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو
تو ان سے سلسلے چشتیہ کی ایک شاخ نکلی اور وہ کہلائی نظامی، سلسلے نظامیہ. اور دوسری شاخ جو نکلی حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو وہاں سے سلسلہ نکلا سلسلے سابقیہ، سلسلے سابقیہ. تیسری ذات تھی حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تذکرہ آپ نے سنا، حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے چلا سلسلہ جمالیہ، ان سے چلا جمالیہ. آخر میں وہ سلسلہ جمالیہ ضم ہو گیا سلسلے نظامیہ میں، سلسلے نظامیہ میں. تو آج بھی دو سلاسل ہیں، صابریہ بھی ہے اور نظامیہ بھی ہے، چشتیہ کی ہی شاخ ہے، سلسلے چشتیہ کی شاخ ہے. ملفوظات آپ کے بے شمار ہیں، اس میں ایک دو کہہ دیتا ہوں. پردہ پوشی درویشی کی ایک صفت ہے. پردہ پوشی یعنی کسی کے عیبوں کو جھانک کر اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ درویشوں کا ایک معمول ہے. کبھی کسی میں خامی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح تنہائی میں کرتے ہیں، نہ کہ مجموعے میں. تو یہ پردہ پوشی کا معاملہ ہے. تو دوسرا، محبت میں وہی صادق ہے جو کہ لمحہ معشوق ذکر الہی یعنی ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے. فرماتے اس کا خلاصہ دیتے ہیں تو اپنی وقت کو جو اپنے ذکر الہی میں مشغول کر دیتا ہے اس کے دل میں محبوب خدا سما جاتے ہیں. ذکر الہی سے اپنے زبانوں کو تر رکھنے والوں کے قلب میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہو جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ذکر یعنی عبادت الہی سے عشق کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی کنکلوژن عشق پائے کمال کو تکمیل کو پہنچتا ہے ذکر الہی سے. کلام پاک سے بڑھ کر بہتر افضل کوئی عبادت نہیں ہے. یہ قول ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تصوف کا ایک کمال یہ ہے کہ اصحاب تصوف ہر روز پانچوں نمازوں کے اوقات میں اپنے آپ کو عرش پر پائیں. تصوف کا کمال کیا ہے؟ پانچوں وقت کی نماز میں اپنے آپ کو کہاں پانا؟ اسی کو کہتے ہیں روحانی سیر، روحانی سیر کہتے ہیں. پھر صوفی کی زندگی بر ذکر حق میں مشغول رہنا چاہیے. جب تک کہ ذکر حق میں مشغول اور مسترق رہتا ہے وہ بے ہوش رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے. جب ذکر الہی سے باہر آ جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے. تو یار مطلب کیا ہے؟ زندگی عاشقوں کی، زندگی معشوقوں کی تصوف میں کیا ہے؟ ذکر. جب ذکر ہماری زبان پر بند ہو جائے تو ہم مردہ، مطلب کیا؟ لاش نہیں، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. الغرض جن کی محفل میں آج ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے آج ان کے آستانے عالیہ پر جو نازل کر رہا ہے مولا تعالیٰ اس کے چند چھینٹیں ہم پر بھی ڈال دیں تاکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ذکر سے بڑھ کر کوئی افضل عبادت نہیں ہے. تو جن کی یاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں، ذکر کی بہت بڑی اہمیت انہوں نے ہمیں بتائی ہے. تو ایک وقت کے لیے 10 منٹ ہی صحیح کیوں نہ صحیح ذکر کر لیں، جو خانقاہوں کی بھی غذا ہے اور ہماری روحانی غذا بھی ہے اور صاحب عرس کی ایک افضل ترین عبادت بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.